صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا لا عدوہ والی، کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا. اس کے آگے بھی الفاظ ہیں. ایک بدو شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، ایک شخص سے دوسرے کو نہیں لگ سکتا، تو ہم نے تو بارہا یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ ہمارے ہرن جیسے موٹے تازے اونٹ ہوتے ہیں اور ایک خارش والا اونٹ آ کے ان میں بیٹھتا ہے، ساروں کو ہی خارش لگا دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ ساروں کو اس نے خارش لگائی ہے تو اس کو خود خارش کس نے لگائی تھی؟ اللہ نے. پہلے بھی تو کسی کو خارش لگی ہے نا. چلو اس کو تو لگا دی اس نے، اس کو کس نے لگائی تھی؟ بیسیکلی اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ صرف اسباب پہ نظر نہ رکھیں بلکہ مسبب الاسباب پہ بھی نظر رکھیں. اس کو کیا سے کیا انہوں نے بنا دیا تھا. اس کی سپورٹ میں اس سے آگے بھی حدیثیں موجود ہیں بخاری مسلم میں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹوں میں مت رکھے. تو پھر یہ کیوں کہا گیا؟ بلکہ وہ تابعی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے ہی یہ دونوں حدیثیں بیان کی، لا عدوہ والی بھی اور یہ دوسری بھی. تو لیکن بعد میں وہ صرف دوسرے والی حدیث بیان کرتے تھے کہ کوئی شخص اپنے بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹوں کے ساتھ شامل نہ کرے. تو ہم نے پوچھا ابو ہریرہ کیا آپ بھول گئے ہیں اپنی وہ والی حدیث کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، یا آپ جان بوجھ کے بیان نہیں کر رہے ہیں؟ تو اس بات پہ وہ غصہ کھا گئے اور انہوں نے اپنی وہ جو حبشی لینگویج تھی نا اس کے اندر انہوں نے کوئی بات کی. جس طرح ہمیں بھی کوئی غصہ چڑھتا ہے تو ہم پنجابی میں بولتے ہیں، تو یہ صحابہ کرام میں بھی تھا کہ جب ان کو غصہ آتا کسی بات پہ تو اپنی مادری لینگویج کے مزہ ہی ہوتے چاہتا ہے یار. ٹھیک ہے، تو وہ پھر بعد میں انہوں نے پوچھا انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی وہ اس بات کے اوپر غصہ کھا گئے ہیں، وہ اپنی زبان کے اندر کہہ رہے ہیں کہ حدیث یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. تو اس پہ محدثین کے دو رائے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بھول گئے، کچھ کہتے ہیں نہیں بھولے نہیں ہیں، وہ بیسیکلی امت کو فائنل عقیدہ ناسخ و منسوخ کے اعتبار سے دینا چاہ رہے تھے کہ اصل حدیث یہی ہے. اور اس کے اندر یہ درس ہے کہ آپ نے ہر چیز کی ڈیوائن ریزن بھی سمجھنی ہے، پلس اس کے جو ظاہری معاملات ہیں ان کو بھی لے کے چلنا ہے. اور اس کو سپورٹو نبی علیہ السلام کی ایک اور مرفوع حدیث ہے جو بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، اور 7 الفاظ ہیں جزام کے مریض سے ایسے بھاگو، کوڑ کا جو مریض ہوتا ہے، جیسا کہ تم شیر سے ڈر کے بھاگتے ہو. تو اگر مرض متعدی نہیں ہوتا تو جزام کے مریض سے کیوں بھاگا جائے؟ یہ بھی ایک لا علاج مرض تھا. اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات قرآن میں آئے ہیں، سورۃ المائدہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ مریم میں، ان میں ایک نا مادر ذات کوڑیوں کو بھی شفا دیتا ہوں اللہ کے اذن سے، یہ وہ جزام کا مرض. تو اس میں بھی اشارہ موجود ہے کہ مرض متعدی ہو سکتا ہے، ایپیڈیمک ہو سکتا ہے، وائرل ہو سکتا ہے. بلکہ مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ جب بنو ثقیف نے اسلام قبول کیا تو ایک شخص آیا جو کوڑ کا مریض تھا. تو نبی علیہ السلام باقیوں کو تو ہاتھ ملا کے بیعت کر رہے تھے، جب کوڑ کا مریض آیا تو آپ علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس بلایا بھی نہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اس کو باہر سے کہہ دو تمہاری بیعت ہوگی، تم چلے جاؤ. لہٰذا آج اگر کوئی آپ کا زکام یہ نزلہ دیکھ کے آپ سے مصافحہ نہیں کرتا، دور سے السلام علیکم کہتا ہے، تو اس میں کوئی ناراض ہونے والی بات نہیں ہے، یہ تو سنت ہے. اچھا، لوگوں کا ہاتھ ملانے کے اوپر بہت زور ہوتا ہے، حالانکہ مصافحہ ایک ایکسٹرا سنت ہے. اصل سنت جو ہے نا وہ ہے منہ سے سلام بولنا. کئی لوگوں میں دیکھا ہے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں سلام بولنے نہیں ہوتے. یہ منہ سے بولنے والے سلام کا تو حکم قرآن کے اندر آیا ہے، سورہ نساء کے اندر، سورۃ النور کے اندر، بخاری مسلم میں کتنی احادیث ہیں کہ مسلمان کے مسلمان پہ 5 حقوق ہیں. ان میں سے پہلا حق یہ کہ جب وہ سامنے آئے السلام علیکم کہا جائے، اور جواب میں کم از کم وعلیکم السلام کہے، وہ ورحمۃ اللہ کہے تو زیادہ نیکی ہیں، وبرکاتہ کہے تو اور زیادہ نیکی ہیں. ابو داؤد میں پوری ڈیٹیل موجود ہے. مسئلہ 160 میرا سلام کے اوپر ریکارڈڈ ہے، میں نے سارے احکامات بتائے ہیں. تو سلام کے اوپر زور ہونا چاہیے کہ کسی پہ آپ سلامتی بھیجیں، بجائے کہ مصافحہ. یہاں تو کئی امام مسجد ہیں وہ تو باقاعدہ نماز کے بعد بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایک ایک بندہ آ کے ان سے مصافحہ کرے اور وہ باہر نکلے. اس وقت تک ان کو تسلی نہیں ہوتی ہے. تو لا عدوہ والی حدیث کی فہم یہی ہے کہ کوئی بھی بیماری اپنی اوریجن میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو یہ دوسری احادیث بھی موجود ہیں جو اس کو سپورٹیو ہیں
کہ مرض متعدی ہو سکتا ہے، کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے بڑی رکت انگیز کہ جب سیدنا عمر اپنے دور خلافت کے اندر شام کا سفر کرنے گئے، متعدد دفعہ وہ گئے، ظاہر فارن ٹورز پہ رہتے تھے، پوری دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سپر پاور بنایا تھا، تو ایک دفعہ جب وہ گئے تو وہاں پہ طاعون کا مرض پھیلا ہوا تھا، تو وہ شام سے باہر ایک جگہ پڑاؤ کیا، تو صحابہ کرام کو مشورے کے لیے بلایا کہ جی وہاں پہ تو طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہے۔ ابو عبیدہ ابن جرح وہاں پہ گورنر تھے سیدنا عمر کی طرف سے، انہوں نے آ کے کہا کہ امیر المومنین وہاں پہ تو طاعون پھیلا ہے، تو سیدنا عمر نے کہا میں مشورہ کروں گا سینئر صحابہ سے، تو صحابہ کی دو رائے ہوئیں، ایک نے کہا کہ اگر موت لکھی ہوئی تو وہاں پہ بھی آئے گی، یہاں پہ بھی، تو ہمیں چلے جانا چاہیے، دوسروں نے کہا کہ نہیں، اللہ نے تقدیر کے ساتھ تدبیر بھی سکھائی ہے، ہمیں وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ لیکن کسی صحابی کے پاس حدیث کوئی نہیں تھی، یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو ساری حدیثیں آتی تھی، ہم حدیث پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ ہمارے امام صاحب کو حدیث نہیں پتہ تھی، تو سب اماموں کے امام تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر نے بہرحال کنسنسس نہ ہو سکا تو حضرت عمر نے پھر اپنا ایک اختیار استعمال کرتے ہوئے کہا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں جو یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن جرح نے کہا کہ یا امیر المومنین آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، تو حضرت عمر نے کہا کاش ابو عبیدہ کے سوا کسی اور نے یہ بات کی ہوتی، یعنی ابو عبیدہ تم تو جانتے ہو کہ میں نے جس نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں کی ہیں اس نے موت سے ڈرنا ہے۔ تو پھر حضرت ابو عبیدہ کو ایک میٹھی سی پھکی دی، اینٹی وینم الزامی جواب، جسے میں نے پنجابی میں پھکی رکھا ہے نام، لاجیکل آنسر۔ انہوں نے کہا بتاؤ ابو عبیدہ اگر دو گھاٹیاں ہوں اور تم اونٹ چراتے ہو، ایک صرف ایسی گھاٹی ہو جہاں پہ بنجر پتھر ہوں کوئی سبزہ نہ ہو، اور دوسری سبزے سے پر ہو، تم اپنے اونٹوں کو کس گھاٹی میں لے کے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی سبزے والی میں۔ تو انہوں نے کہا تم بنجر میں کیوں نہیں لے کے جاؤ گے اللہ پہ توکل کر کے؟ تو پھر ان کو بات سمجھ آ گئی، تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ اتنے میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف وہاں آ گئے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ یا امیر المومنین میرے پاس ایک ایسی حدیث ہے نبی علیہ السلام سے، میں نے خود اس طرح کے متعدی امراض کے بارے میں یہ بات سنی تھی کہ اگر کوئی شخص یہ سنے کہ کہیں پہ طاعون یا کوئی اس طرح کا وبائی مرض پھیل گیا ہے تو وہ اس علاقے میں مت جائے اور وہاں کے رہنے والے لوگ باہر نہ نکلے۔ تو حضرت عمر نے کہا شکر کا کلمہ پڑھا، انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میرا اجتہاد حدیث کے مطابق ہو گیا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم سنو کہیں پہ کوئی اس طرح کی وائرل متعدی مرض پھیل چکا ہے تو وہاں کے علاقے کے لوگ باہر نہ نکلے، اور جو باہر کے لوگ ہیں وہاں نہ جائیں، اور وہاں کے رہنے والے لوگ اللہ کی تقدیر پہ راضی رکھیں، اللہ نے چاہا تو ان کو شفا ہو جائے گی، اور اگر وہ مارے گئے تو میری امت میں جو طاعون کے مرض میں اس طرح یا کسی وبائی مرض میں مر گیا وہ شہید لکھا جائے گا، تو وہ شہید ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 3 ہے، کیا کرونا وائرس کے خطرہ کی وجہ سے حکومت وقت نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ کے اجتماعات پر پابندی لگا سکتی ہے، جیسا کہ یورپ اور امریکہ میں تمام مذہبی اور غیر مذہبی اجتماعات پر پابندی ہے، بلکہ اسلامی ملک کویت میں تو مساجد سے اعلان ہو رہا ہے صلوا فی بیوتکم، یعنی اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو، یہ عمل کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں جی یہ مشکل سوال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحیح بخاری مسلم میں ایسی احادیث موجود ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ نبی علیہ السلام سخت سردیوں کے موسم کے اندر اور بارش کے اندر اذان میں یہ چیز ایڈ کروا دیتے تھے صلو فی الرحال، وہ ایڈ ہوگا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پہ، پھر وہ آپ نہیں بولیں گے، اس کی جگہ یہ بولیں گے کہ اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لو۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک صحابی حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں نابینا ہو چکا ہوں، اور مدینہ شریف میں جب بارش ہوتی ہے تو پرنالے بہہ نکلتے ہیں، میں مسجد تک پہنچ نہیں سکتا، تو مجھے گھر میں نماز پڑھنی پڑتی ہے، ظاہر ہے آپ نے خود ہی حکم دیا، تو آپ کبھی میرے گھر تشریف لے چلیں تو آپ میرے گھر کے کسی کونے میں نماز پڑھ دیں اور میں اس کو اپنے لیے مسجد بیت بنا لوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک دن ٹائم دے دیا، وہ ساتھ گئے، آپ علیہ السلام کی شفقت دیکھیں، آپ گئے، بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں، آپ نے کہا بتاؤ کہاں پڑھنی ہے؟ اس نے کہا یہاں، تو کہتے ہیں ہم نے پڑھی، اور نبی علیہ السلام نے ہمیں 2 نفل پڑھائے،
اور پیچھے ہم سارے گھر والے کھڑے ہو گئے. اس سے یہ نفل کی جماعت بھی ثابت ہوگی ادر دین فرض نماز تھی. پھر محلے والوں کو پتہ چلا تو کوئی حلوہ پکا کے لے آیا, کوئی کچھ پکا کے لے آیا کہ نبی الاسلام تشریف لائے ہیں ہمارے اس گاؤں ایریا کے اندر. تو پھر وہاں پہ کوئی ایک شخص ایسا تھا جو وہاں پہ نہیں پہنچ سکا, تو دوسرے نے اس کے بارے میں ورڈکٹ دی کہ وہ تو منافق ہے. تو نبی الاسلام کو بڑا غصہ آیا. آپ نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو منافق کہہ رہے ہو اسے؟ سر آپ کا مولوی تو لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی آپ کو سرٹیفکیٹ اسلام کا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام نے ڈانٹ دیا. تو سیدنا عتبان بن مالک نام ہے اس صحابی کا, نابینا, انہوں نے مسجد بیت بنوائی تھی. اس میں بھی الفاظ ہیں کہ انہوں نے خود اجازت لی, آپ علیہ السلام نے فرما دیا. اچھا, پھر بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک دن جمعے کی جب اذان ہوئی نا, تو جب مؤذن پہنچا نا حی علی الصلاۃ پہ پہنچنے لگا نا, تو انہوں نے اذان کے دوران اسے ٹوک دیا. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے اذان کے دوران گفتگو کر سکتے ہیں. کڈی عجیب گل ہے, تسی کر کے دسو. ٹھیک ہے, تو ابن عباس نے کہا تم کہو صلو فی الرحال یا صلو فی بیوتکم, تو اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لو. تو کچھ لوگوں کے نہ چہرے پہ ناگواری آئی. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں بھی جمعے کی نماز کو فرض ہی سمجھتا ہوں, لیکن نبی علیہ السلام نے بارش کے موسم میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم یہ اذان میں اناؤنسمنٹ کروائیں, حی علی الصلاۃ کی جگہ حی علی الفلاح کی جگہ صلو فی الرحال کہہ دیں کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. اور انہوں نے ساتھ کلیئر بھی کیا کہ بھئی جمعے کی نماز جو سب سے تاکیدی نماز ہے وہ بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں, گھر ظہر کی نماز کی جگہ پڑھ لیں اگر خوف ہے بارش کا, کیچڑ کا. اس میں آگے الفاظ ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ کیچڑ میں مسجد میں آئیں اور وہ ایک تکلیف سے گزریں. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بھی ہماری سہولت کا خیال رکھا ہے, تو نماز گھر میں آپ پڑھ سکتے ہیں خوف کی حالت میں, بارش کی حالت میں. پھر مسلم شریف کی جو حدیث ہے اوپر تلے 10 احادیث 1629 سے لے کے آن ورڈ, ابن عباس ہی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, مدینہ شریف کے اندر یعنی بغیر سفر کے ہمیں ظہر اثر کی نماز جمع کروائی, اور اس کے بعد پھر مغرب اور عشاء کی نماز جمع کروائی. تابعین نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ بارش تھی, نہ خوف تھا, نہ سفر تھا, تو یہ کیوں کیا؟ تو اس میں کیا امپلائڈ ہوا کہ اگر خوف ہو, بارش ہو, سفر ہو تو نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. تو انہوں نے کہا اس لیے تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں کوئی حرج باقی نہ رہے, تنگی باقی نہ رہے, اور امت کے لیے آسانی ہو جائے. اسی پہ میرا کلپ ہے نا, کیا نمازوں کو جمع کرنا حرام ہے؟ تو اس سے بھی پتہ چلا نمازیں جمع بھی ہو سکتی ہیں. صرف خوف کی حالت میں گھروں میں نہیں, آپ جمع بھی کر سکتے ہیں نمازوں کو. خوف آپ کو بیماری کا, دشمن کا, اور سخت سردی کا, سخت گرمی کا, پاگل کتوں کا, ریبیز کا بھی ہو سکتا ہے. یہ سارے خوف کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. دشمنی ہے تو آپ نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں. اب آ جائیں ان ساری احادیث کی بنیاد کے اوپر کچھ ہمارے علماء نے, مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی حفظہ اللہ تعالی, خیر وہ اس لیول پہ نہیں اترے, خوف خدا رکھنے والے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ نماز پنجگانہ آپ مسجد میں پڑھیں, لیکن کوشش کریں کہ وضو گھر سے کر کے جائیں, نماز پڑھیں اور سنتیں گھر آ کے ادا کریں. یہ تو ویسے ہی کوشش کرنی چاہیے ہمیں, کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ مرد کی فرض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جمعے کی نماز بھی مختصر کریں. تو سر یہ اپنے علماء کو سمجھائیں نا کہ 1:30 بجے جمعے کا ٹائم ہوتا ہے, تو وہ 1:30 بجے تقریر کا جوش شروع کرتے ہیں اور 2 بجے جا کے کھڑا کرتے ہیں, جس طرح بھی قطر کے اندر اور کویت کے اندر بالکل مختصر انہوں نے خطبات کر دی ہیں. جمعے کی نماز مجھے کسی اسلامی ملک سے پابندی کی بات نہیں ملی. البتہ جو اٹلی ہے, اسپین ہے, یا باقی اس طرح کے یورپین ممالک ہیں, وہاں پہ انہوں نے صرف مسلمان نہیں, کرسچنز, جوز, ہندوؤں کی سب کی جو, اور اس کے علاوہ جو سوشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, جو ان کی اپنی ناچ گانے کی پارٹی ہیں, وہاں پبلک گیدرنگ بھی کے اوپر بھی پابندی لگائی ہے. اور یہاں پہ بھی جس طرح لگائی ہوئی ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں پہ منڈی میں اسی طریقے سے بھئی پابندی لگانی ہے تو پھر آپ وہ چائنا والا صاحب کریں کہ منڈیوں میں بھی, وہاں پہ بھی تو جھمگھٹا ہوتا ہے, اس کو بھی ایڈریس کریں, کچھ چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بعد نماز پنجگانہ میں اس صورتحال کے اندر تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ابھی ایسی صورتحال بنی ہے کہ آپ حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر یا پریمپٹیو رائٹ اپنا سمجھتے ہوئے یہ کرنا شروع کر دیں.
نہیں، حد الامکان کوشش کریں کہ سیفٹی میئرز کو اڈاپٹ کریں، ماسک پہنیں، ٹھیک ہے، مصافحہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جذام کا مریض بنو ثقیف سے ملنے کے لیے آیا، بیعت کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے۔ آپ نے اس کو باہر سے ہی فرمایا کہ باقیوں سے مصافحہ کر لیا، ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت، تیری بیعت ہوگی تو واپس چلا جا۔ اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، لیکن جذام کے مریض سے ایسے بھاگو جیسا کہ شیر سے بھاگتے ہو، یعنی اس طرح کا پھر معاملہ ہے۔ پھر تقدیر بامقابلہ متعدی مرض، اس میں آپ نے ایک آپٹیمل سلوشن اڈاپٹ کرنا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی سچویشن ہے کہ نماز پنجگانہ پہ یا نماز جمعہ کے اوپر پابندی لگائی جائے مسجد کے اندر۔ البتہ اگر کوئی شخص بہت بوڑھا ہے اور کرونا کا اٹیک بھی زیادہ بوڑھے لوگوں پہ، جو جن کو سانس کی تکلیف ہے، کوئی دمے کے مریض ہیں، 50 سے اوپر، ٹی بی کے مریض ہیں، تو ظاہر ہے وہ تو ویسی تکلیف سے ہیں، اور کئی مساجد میں تو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یا پہنچتے ہوئے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تو ویسے بھی اپنے مرض کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میرے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے، بارش میں گھر میں نماز پڑھنا، اس میں نے کئی ایک احادیث اس حوالے سے بتائی ہیں۔ عورتوں پہ تو ویسے ہی نہیں ہے، بچوں پہ تو ویسے ہی نہیں ہے جماعت کے ساتھ نماز۔ تو بہت کیٹاسٹرافک کنڈیشن کسی ایک انڈیویجول کی ہونا، جیسے کئی لوگ ہیں وہ سردیوں میں فجر کی نماز نہیں مسجد میں پڑھتے، ویسے 5 وقت نمازی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے صبح، سردیوں میں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے، تو ایون وہ گاڑی میں ڈرائیو بھی کر کے جائیں تو گاڑی پارک کرنے سے لے کے مسجد پہنچنے تک بھی ان کو ایسا ایفیکٹ آتا ہے۔ یہ تو جو بندہ ٹھیک ہوتا ہے، کئی لوگ ہیں میرے بھائی وہ تو گھر میں کھڑکی نہ کھلی ہو ان کو رات کو نیند نہیں آتی ہے، وہ کہتے ہیں تازہ ایئر نہیں آ رہی ہے۔ ہر بندے کی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے، جنرل رول نہیں ہم بنا سکتے، نہ حکومتوں کو ایسا چاہیے کہ وہ ایسا کریں۔ رہا اب یورپ امریکہ میں لوگ اب ظاہر ہے ان کے قانون کے پابند ہیں، تو میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ اگر انہوں نے پابندی لگائی ہے نہ کریں، گھروں میں جماعت قائم کر لیں۔ ویسے بھی وہاں اکثر لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجدیں بہت دور ہیں، تو بھی بچوں کو ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس میں بخاری مسلم میں پھر سنت طریقہ موجود ہے کہ سب سے پہلے بڑوں کی صف ہوگی، اس کے پیچھے بچوں کی، اور پھر غلاموں کی، وہ آج کل نہیں ہے، اور سب سے اینڈ پہ عورتوں کی۔ ایون اگر آپ کی بیوی بچے بھی ہیں نا، تو بچوں کو آپ اپنے سے پیچھے کھڑا کریں گے اور بیوی اس سے پیچھے کھڑی ہوگی، اور صرف بیوی ہے تو ایگزیکٹ آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی، اور اگر صرف ایک بچہ ہے یا ایک مرد ہے تو اپنے ساتھ کھڑا کریں گے دائیں جانب، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ایک سے زیادہ ہوں گے تو پیچھے لے جائیں گے۔ تو گھروں میں نماز قائم، ایسے ملکوں میں ظاہر آپ نے قانون کو تو اوبے کرنا ہے۔ ہمارا ملک چونکہ اسلامی ہے اور ہمارا یہ آئینی حق ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون ایسا قرارداد مقاصد میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں پاس ہو سکتا جو کتاب و سنت کے منافی ہو۔ جب علماء فتوے دیں گے تو فتوے پھر کتاب و سنت نہیں ہوتا، وہ اجتہاد ہوتا ہے۔ اس میں ہم رائٹ رکھتے ہیں کہ حکومت وقت سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں، یہ ہمارا رائٹ ہے۔ کیونکہ قرآن میں واضح ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، لیکن ساتھ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر حکمران سے بھی جھگڑا ہوگا تو اطاعت اس کی مطلقاً نہیں ہے، اللہ رسول کی طرف اپنے معاملے کو پلٹانا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہو۔ یہ بالکل جنہوں کہتے ہیں کنو کاٹ لو گل، یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے۔ صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بہرحال اس میں ہر شخص کو مجاہد ملت بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، علماء کا کام ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کریں، اور علماء جو ہے وہ ان کی میٹنگ پرائم منسٹر کال کرے، جس طرح کہ طارق جمیل صاحب سے بھی تازہ ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر کی، تو علماء کا کام ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو صحیح بات بتائیں کہ بھئی اس ایکسٹریم پہ آپ نہ جائیں، اس طرح کے معاملات کو نہ لے کے چلیں۔ باقی پاکستان میں ظاہر ہے کہ وہ یوم پاکستان کی تقریب جو 23 مارچ کو بھی ہونی ہے وہ پہلے ہی منسوخ کر دی گئی ہے، اور کئی پبلک گیدرنگز انہوں نے اس طریقے سے منسوخ کر دی ہیں، اور ہم بھی اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں ہم نے تو اب گورنمنٹ کو فالو کر رہے ہیں۔ 5 اپریل تک کی انہوں نے تمام یونیورسٹیز، کالجز، سکولز بند کر دی ہیں، تو حالانکہ وہ زور اس کا شروع ہے اتوار والے دن رات کو یا منڈے کی صبح، لیکن ہم نے اتوار والا درس کینسل کر دیا کیونکہ ہمیں اتوار کو دن کو ہی ہمیں سوشل میڈیا سے نہیں، الیکٹرانک میڈیا سے بھی اور ریٹن میں بھی آرڈرز آ گئے تھے کہ یہ کریں، تو ہم نے اوبے کیا، اس کو فالو کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اب لمیٹڈ لوگوں کو بٹھا کے جتنا الاؤ ہے اسٹوڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اور یہ ریکارڈنگ تو انشاءاللہ چلتی رہیں گی، لیکن باقی پبلک گیدرنگ کئی لوگ اب دیکھیں آئے ہیں، 50 سے زیادہ لوگ آؤٹ اسٹیشن سے آئے ہیں جو یہاں آ کے واپس گئے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اتوار والے دن دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے تھے اور نہیں پہنچ سکے
یہاں پہ، کیونکہ انہوں نے ویڈیو دیکھ لی کہ درس نہیں ہوگا، اور کئی بیچارے جنہوں نے ویڈیو نہیں دیکھی وہ آ کے واپس چلے گئے. باقی ہم نے ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کیا ہے، تمام کو ریسرچ پیپرز فری دیے ہیں، کھانا کھلایا ہے، چائے وغیرہ، لیکن ملاقات نہیں. اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں جب تک گورنمنٹ یہ پابندی نہیں اٹھاتی ہماری یہ پبلک گیدرنگ جو اتوار والی ہے وہ نہیں ہوگی. اور یہ جو ہم کر رہے ہیں چھپ چھپا کے گورنمنٹ سے نہیں، گورنمنٹ کی اجازت سے، پبلک سے چھپ چھپا کے، کہ وہ کہیں نہ آ کے بیٹھ جائیں، صرف لمیٹڈ لوگ جتنے انہوں نے الاؤ کیے ہیں اتنے ہی بیٹھیں. تو اس کا ہم نے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم ڈسکلوز کریں. ان سب سے بھی میں نے جو ہے وہ پکا عہد لیا ہوا ہے، جس طرح اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا کہ آپ نے اس کو، انہوں نے وچن دیا ہوا ہے جی ٹھیک ہے کہ اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا، تاکہ مطلب ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری رہے. آج ہم نے قرآن کلاس بھی ریکارڈ کیا، یہ مجلس 107 بھی الحمدللہ ریکارڈ ہو رہی ہے. تو سوالات اپنے واٹس ایپ گروپس میں آپ جو ہماری ویب سائٹ پہ نمبر لکھے ہیں بھجواتے رہیں، اس سے پہلے یوٹیوب پہ سرچ کرتے رہیں، ہر چیز کھلتی جائے گی. تو اس میں اس ایکسٹریم پہ مسلمان ملکوں کو نہیں آنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ کویت نے یہ جو ڈیسیژن کیا ہے کہ بالکل جمعے کو بھی فارغ کر دیا ہے، اور جبکہ وہاں پہ اتنے ایسا کوئی مریض بھی سامنے نہیں آئے تھے. اس کا کوئی الٹرنیٹو سلوشن اس اعتبار سے ڈھونڈیں. بہرحال اگر واقعی کوئی سچویشن ایسی پہنچ جاتی ہے، جو میں یعنی پچھلے سوالات میں سچویشن ڈسکس کر چکا ہوں، تعاون کے حوالے سے، وبائی امراض کے حوالے سے بہت کریٹیکل سچویشن ہو جاتی ہے نا، پھر خوف کی کیٹیگری میں فال کر جائے گی. لیکن وہ ڈیسیژن میں نے نہیں آپ کو بتانا، وہ ہر شخص نے اپنا ڈیسیژن خود کرنا ہے، اس کے حالات کو وہ بہتر جانتا ہے. ہم کیوں کسی کا بوجھ اٹھائیں؟ اجتہاد کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہر شخص نے اپنے معاملات کو خود دیکھ کے چلنا ہے. آپ کسی کے کہنے کے اوپر نہیں ڈیسیژن لے سکتے. اب کئی لوگ ہیں وہ مطلب خوف خدا خود نہیں رکھتے، خود انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہوتی، اور مریضوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ جی بہ کے نماز پڑھ لو جی تسی. ٹھیک ہے، آج تک کسی ڈاکٹر نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ جو مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اور جوتیوں والی جگہ پہ ایک ایک گھنٹہ انہی گھٹنوں کے ساتھ کھڑے ہو کے سیاست ڈسکس کرتے ہیں، وہ بھی نہ کیا کریں. وہ نہیں کوئی کہتا. تو دیکھنا یہ سچویشن خود آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. کویشچن نمبر 4 ہے، کرونا وائرس سے بچنے کی خاطر پبلک گیدرنگ میں نہ جانا بلکہ نماز باجماعت کو چھوڑ دینا ایک حرام عمل اور توکل کے منافی تو نہیں ہے؟ پلیز وضاحت فرما دیں. دیکھیں یہ پچھلے سوال میں اس کا جواب آلموسٹ آ چکا ہے. توکل کے منافی نہیں ہے، تدبیر بھی تقدیر سے ہی ہے. دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے جو میں نے پہلے بیان کی تھی شروع کے سوالات میں، کہ یہی سیم چیز حضرت ابو عبیدہ بن جرح نے سیدنا عمر سے کہی تھی جب وہ شام کے سفر سے رک گئے تھے، راستے سے ہی واپس ہو گئے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر انہوں نے ان کو اینٹی وینم الزامی جواب کے طور پہ، جس کو پنجابی میں پھکی کہتا ہوں، کہ کہا کہ بتاؤ ابو عبیدہ، اگر تمہارے اونٹ ہوں اور ایک بنجر وادی ہو اور ایک سبزے والی، تم اونٹ کو توکل کرتے ہوئے بنجر والی وادی میں لے کے جاؤ گے یا سبز میں؟ ان کا سبز والی میں. تو ان کا اللہ نے ہمیں یہ تقدیر سکھائی ہے. تو یہ تقدیر اور تدبیر یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ریویلڈ نالج کو بھی ہم نے لے کے چلنا ہے، ایکوائرڈ نالج کو بھی، وحی کے علم کو بھی، سائنس کے علم کو بھی، یہ دونوں چیزوں کو لے کے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تو اس پہ ڈیفینٹ علم نہ حاصل کر لے. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں جی بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا. سر بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دیں نا، پھر میں مانوں. زہر تے لیبارٹری تہاڈی مرضی دیاں رپورٹاں دے گی. ٹھیک ہے، زہر شہر نو چھوڑو، بسم اللہ پڑھو اور ساکٹ میں 2 انگلیاں دو، اور ننگے پاؤں زمین پہ کھڑے ہوئے نا، تھلے ربڑ والی چپر پائی ہوئے، پھر میں دیکھنا. سر امام بخاری نے باقاعدہ صحیح بخاری میں باب باندھا ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھ کے زہر نہیں کھایا جا سکتا. اس میں وہ حدیث لے کے ہیں خودکشی والی کہ جو شخص اپنے پیٹ میں خنجر مار کے خودکشی کرے گا یا آگ میں کود کے کرے گا یا زہر کھا کے کرے گا تو دوزخ میں اسے وہی عذاب دیا جائے گا. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ کوئی شخص زہر نہیں کھا سکتا یہ جانتے ہوئے کہ اس میں زہر ہے. ایک کہتے ہیں خالد بن ولید نے پی لیا تھا، بالکل کہانی ہے، جھوٹ ہے. ناگہانی آفت وہ ٹل سکتی ہے دعاؤں کی برکت سے. لیکن اگر آپ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یا بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا پڑھ کے تو جا کے کوبرے کے منہ میں ہاتھ دے دیں گے تو انشاءاللہ نہیں بچیں گے. یہ آپ اپنے اوپر تقدیر خود غالب کروا رہے ہیں. ناگہانی آفت ٹلے گی اور موت بھی نہیں ٹلے گی. سر یہ ذہن میں رکھیے گا. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، کچھ صحابہ نے کہا، ترمذی میں بھی، یا رسول اللہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو علاج کروایا کریں. تو آپ فرمایا کروایا کرو، کیونکہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی
سوائے موت اور بڑھاپے کے کہ جس کا علاج نہ ہو. سر دیکھ لیں بڑھاپے کا علاج آج بھی نہیں. آپ سکن اپنی سیدھی کروا لیں لیکن میڈیکلی آپ کے گردوں کی وہ 60 سال کی زندگی کو کوئی ڈاکٹر 30 پہ نہیں لا سکتا. جن کا لیونگ سٹینڈرڈ درست نہیں ہے تو آپ دیکھیں عمر 40 سال ہوتی ہے لیکن ان کے گردے 60 سال جتنے ہو چکے ہوتے ہیں, غلط خوراکوں کی وجہ سے. جاپنیز میں, جاپان میں اس وقت بھی آلموسٹ 55,000 ایسے لوگ ہیں جن کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے. میں نے پاکستان میں 55 نکالنے میں مشکل ہو جائیں گے کیونکہ وہ اپنی میڈیکل لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ اللہ نے دانت آپ کے 100 سال تک کے لیے ڈیزائن کیے ہیں. کئی لوگ ہیں جن کا ایک دانت بھی نہیں گرتا, کئی لوگوں کے 50 سال کی عمر میں گر جاتے ہیں. میڈیکل لائف وہ اپنی انجوائے کر چکے ہوتے ہیں. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں اور معاملات کو دیکھیں. یہ علاج کروانا کوئی توکل کے منافی نہیں, ورنہ نبی الاسلام کہتے تھے منافی ہے. اب میں علاج کرواؤ. بخاری مسلم میں حدیث ہے کلونجی میں موت کے سوا ہر مرض کی شفا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا اللہ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی شفا نہ ہو. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ ہر بیماری کی دوا ہے اور جب وہ دوا اس بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے. تو اللہ نے معاملات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, اس کو توکل کے منافی نہ سمجھے. اگر کوئی شخص کہے جی میں اگر پانی پیتا ہوں تو یہ توکل کے منافی ہے, اللہ میری پیاس ویسے ہی بجھا سکتا ہے. اگر ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے تو میرے گھر آگ لگی ہے تو مجھے کوئی نہیں اس کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت. ایسے تو نہیں ہوگا سر. وہ ابراہیم کے لیے ایک دفعہ ہی ٹھنڈی ہوئی ہے. آپ کے بزرگ کو کہانیاں کراتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے دریا کے دوسری طرف چلے گئے, ان ریٹائر ہو گئے نا, ان کیوں نہیں جایا جاتا کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے. وہ حضرت موسیٰ کے لیے سمندر پھٹا ہے. صحابہ کرام نے تو بیڑی بیڑے تیار کی ہیں سمندری جہاد کے لیے, انہوں نے تو بسم اللہ پڑھ کے نہیں چل پڑے. سب جھوٹے واقعات ہیں. اسی لیے تو اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے ان لوگوں کی وجہ سے. توکل کے منافی نہیں, علاج کروانا ضرور کروائیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام فرمایا 3 چیزوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے, شہد کے اندر, ہجامے کے اندر, کپنگ, ٹھیک ہے, اور تیسری چیز داغ لگوانا. لیکن میں امت کو داغ سے منع کرتا ہوں, حرام کے درجے میں نہیں, پریفریبل. آپ کے تو کہتے ہیں بابے جی وہ جوں پہیاں سن کوئی ڈگدی سی خود اتے رکھ لیندے سب سے. حضرت ایوب کی طرح منسوب کیا جی ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے نعوذ باللہ تو وہ خود ڈال لیتے تھے, کوئی اترتا تھا خود اوپر ڈال لیتے. یار کیا دین آپ پیش کر رہے ہیں, یہ دین کا تو لوگ پھر مذاق ہی اڑائیں گے نا. نبی الاسلام نے تو صاف ستھرا دین دیا ہے. مسلم شریف میں الفاظ ہیں ایک صحابی کا خون نہیں رکتا تھا سعد ابن معاذ کا, تو آپ علیہ السلام نے داغ بھی دلوایا اس کو خون رکوانے کے لیے. تو آج کل ماڈرن یہ داغ جو ہے وہ بجلی کے ذریعے نا ہلکا سا وہ دیتے ہیں, اس لیے آپ دیکھتے ہیں کئی میجر آپریشنز میں بھی آج کل خون نہیں مانگتے, کوئی خون روک لیتے ہیں وہ, تو آپ کو ایکسٹرا بوتل نہیں لگانی پڑتی. اتنے بڑے بڑے یعنی بائی پاس کے آپریشن بھی لوگوں کے ہوئے ہیں بغیر خون لگائے, تو وہ داغ لگا کے روک لیتے ہیں. تو جب ایز اے لاسٹ ریزارٹ کروانا پڑ جاتا ہے تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے, توکل کے منافی نہیں. سر علاج کروائیں خدا کے لیے, یہ نبی الاسلام کی تعلیمات ہے. بخاری مسلم میں پورے چیپٹرز ہیں طب نبوی کے اوپر. مشکات میں آپ کو دوسری جلد کے اندر طب نبوی پہ اینڈ پہ پورا چیپٹر ملے گا. نبی الاسلام نے خود اجامہ کروایا ہے, ٹھیک ہے جی. وہ کمر پہ وہ 56 نمبر پوائنٹ اس کو کہتے ہیں اجامے کا. نبی الاسلام باقاعدہ اجامہ کروایا کرتے تھے. میں نے بھی کروایا اگلے دن سنت پوری کرنے کے لیے. تو کروائیں آپ. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے آپ نے روزے کی حالت میں اجامہ کروایا, احرام کی حالت میں اجامہ کروایا, جس میں خون نکالا جاتا ہے, کپنگ, پچھنے لگوانا جسے کہتے ہیں. اس میں وہ جونکے لگوا کے بھی اس زمانے میں وہ ہاتھی کے دانت یا سینگ کے ذریعے ساک کر کے کرتے تھے. وہ پھر ویکیوم پیدا ہوتی ہے نا, ہلکا سا کٹ لگاتے ہیں. ناڑیاں دے ٹائے نہ چڑھنا جڑے مورے مار دے جے, ہلکا سا کٹ ہوتا ہے. وہ پھر اس کٹ سے خون نہیں نکل سکتا, اتنا وہ باریک کٹ ہوتا ہے, جب تک کہ اوپر سکنگ نہ کی جائے. اور اس میں ڈسپوزیبل وہ کپنگ والے وہ استعمال ہونے چاہیے. تو سر علاج کروائیں, ویکسین بھی کروائیں, کوئی توکل کے منافی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. کوشچن نمبر 5 ہے, کیا کرونا وائرس والے مریض کے برتن الگ رکھنا اور اس سے میل جول وقتی طور پر ترک کرنا بد اخلاقی اور قطع رحمی میں تو نہیں ہے؟ نہیں, نہ قطع رحمی ہے نہ بد اخلاقی ہے, لیکن اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑ دینا. ہلکی سی تیمارداری والا معاملہ تو رکھنا ہے. برتن تو آپ لادہ کریں گے. مسلم شریف میں حدیث ہے بنو ثقیف سے ایک مسلمان جب آیا, اسلام قبول کیا اس نے, تو اس کو جزام کا مرض تھا. تو نبی الاسلام نے فرمایا تو باہر ہی رہ, تیری بیعت ہوگی تو چلا جا. باقیوں سے ہاتھ میں ملا کے کیا. تو آپ علیہ السلام نے تو کیا. آپ تو وہ ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ کا تو اخلاق بلند درجے کا تھا. تو آپ علیہ السلام نے اس سے مصافحہ بھی نہیں کیا. تو لہٰذا اگر میڈیکلی یہ چیز پروف ہوتی ہے کہ یہ ایپیڈیمک مریض ہے, یہ اس کا متعدی مرض ہے اور یہ پھیلے گا, وائرل ڈیزیز ہے,
تو آپ اس کا علیحدہ کریں اور اس طریقے سے اس کو پھیلنے سے روکیں, علیحدہ کمرے میں رکھیں. تیمارداری آپ نے بہرحال کرنی ہے, تیمارداری کرنی ہے, عیادت نہیں کرنی. فرق پتہ ہے آپ کو؟ عیادت ہوتی ہے جب کوئی مریض ہو, جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کے مسلمان پہ 5 حقوق ہیں, سلام کرو, بیمار ہو جائے اس کی عیادت کو جاؤ, عیادت کے لیے پوچھنے کے لیے. تیمارداری ہوتی ہے اس کی دیکھ بھال کرنا, دیکھ بھال آپ نے کرنی ہے. عیادت کریں گے تو ہر بندے ہی پہنچا ہوگا, ہر بندے کی ذمہ داری تو نہیں جا کے تیمارداری کرے. عیادت تو عیادت آپ نے نہیں کرنی اس طرح کے مریضوں کی. باہری نے مہربانی کریں, عیادت والے بھگت رہے ہیں نا, آپ دیکھیں یہ جو ویٹیکن سٹی کا پوپ ہے اس کو کیوں کرونا ہو گیا ہے؟ میرا ویسے عیسائیوں سے معصومانہ سوال ہے, آپ تو لاعلاج مریضوں کے گرجوں کے اندر دعائیں کرواتے تھے, تو آپ کے تو پوپ کو اب لگ گئی ہے. یہ اللہ نے آپ کو میسج دیا ہے, اس طرح نہیں ہوتا سر. آپ کے اوپر بڑا ایک امتحان آ گیا اس اعتبار سے, اور صرف پوپ پہ نہیں آیا, امام کعبہ پہ بھی آیا ہے. امام کعبہ پہ بھی نہیں صرف آیا, سارے بزرگان دین ہوتے بھی آیا ہے. کتنے نے ہونا, ٹھیک ہے جی. کل تک تے بم پھڑ دے سن پولتے چڑھ کے, ان کورونا نہیں پھڑیا جا رہا, اب بلکہ اب تو مزارات بھی بند ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے کیا پکڑنا تھا, وہ خود پکڑے گئے کورونا کی وجہ سے, سب کچھ ختم ہو گیا وہ سارا معاملہ. تو میرا خیال ہے یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ان سے نا اعلانیہ رجوع اور توبہ ریکارڈ کروائیں کہ یہ ہاتھ اٹھا دیں جی. اور سر یہ کورونا تو چھوڑ دیں, یہ عام بیماری کا علاج نہیں کر سکتے. یہ کہتے ہیں ہم روحانی بائی پاس کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کسی نومولود بچے کا آپریشن کر کے بتائیں روحانی طور پہ, کٹ نہیں لگنا چاہیے تھا. بائی پاس بغیر کٹتے کرتے ہیں, جیتے گرائنڈر بھی چلتا ہے پسلیاں توڑنے واسطے, تو یہ بھی کریں, نہیں کر سکتے کیونکہ وہ نظر آ جانا ہے. بائی پاس کس نے دیکھنا ہے, نہیں کر سکتے. کوئی روحانی آپریشن کچھ بھی نہیں وہ کر سکتا. یہ سب کہانی کرائی ہوئی ہے, بر ان کی روٹی روزی چل رہی ہے. اب کم از کم یہ اللہ نے موقع دیا ہے آپ کو سوچنے کا, کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان, کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. یار صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب غار حرا میں جاتے تھے تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ان کو ٹفن میں کھانا باندھ کے دیتی تھی. آپ کہتے ہیں ہمارے بابے بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں. اچھا آپ بیمار ہوتے ہیں, آپ کو اٹھا کے مزارات کے اوپر لے جاتے ہیں, اور جب مزاروں والے جو بزرگ گدی نشین بیمار ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے آغا خان میں شفا انٹرنیشنل میں لے جاتے ہیں. پھر بھی آپ کا دماغ نہیں کھلتا کہ خود کیوں نہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرتے. جب ان کے گردے خراب ہوتے ہیں, ان کا پیشاب بند ہوتا ہے, تو پھر کیوں نہیں ان کو اٹھا کے بازاروں پہ کیوں نہیں لے جاتے؟ مزاروں سے اٹھا کے ہاسپٹلس میں لے آتے ہیں, اور آپ ہاسپٹل سے اتروا کے تو مزاروں پہ لے کے جا رہے ہیں. ان سب کے اوپر امتحان آیا جی. ان کا ٹی ناٹ سٹارٹ کرنا چاہیے اور ساروں کی بزرگی کھولنی چاہیے. تو میں تو کہتا ہوں کورونا چھوڑ دیں. جو جن بیماریوں کے علاج آلریڈی انسانیت میں ڈاکٹرز نے دریافت کر لیے ہوئے ہیں, یہ ان کا علاج بھی نہیں کر سکتے, وہ تو بڑی دور کی بات ہے. کوئی علاج نہیں ہے ان کے پاس, نہیں کر سکتے. ان کو تو پتہ ہی نہیں وائرس کیا چیز ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ویکسین کیا ہے, اینٹی باڈیز کیا ہیں. ٹھیک ہے, تو تھوڑی سی احتیاط سے غور و تفکر کر کے معاملات کو لے کے جانے کی ضرورت ہے. برا نہ منائیں, برتن لادا کریں, عیادت نہ کریں جا کے, صرف تیمارداری جس نے کرنی ہے وہ اندر جائے. اور وہ ظاہر ایک انکوبیشن پیریڈ ہے اس کا, جب وائرس کا وہ پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد اینٹی باڈی. سر آپ اتنے خطرناک روئے ارض پہ ایک جاندار ہیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا جراثیم بھی آپ سے شکست کھاتا ہے. دیکھ لیں اس کی ویکسین کوئی نہیں بنا سکا, لیکن لوگ ریکور کر رہے ہیں, پتہ آپ کو. تو وہ کسے کر رہے ہیں؟ اللہ. اینٹی باڈیز, حتیٰ کہ چائنا والوں نے تو اب وہ جو صحت مند لوگ ہیں ان کے خون مریضوں کو لگانے شروع کر دیے کہ ان کے اندر اینٹی باڈیز جو ہے نا وہ اب جا کے علاج کریں. ویکسین تو ہم بنا نہیں پائے. اللہ ہی اللہ ہے سر, کوئی بابا نہیں, کوئی سادھو نہیں, کوئی سائنٹسٹ نہیں, اللہ ہی اللہ ہے. تو کوئی پوپ نہیں, تو کوئی امام کعبہ نہیں, تو کوئی پیر نہیں, اللہ ہی اللہ ہے. تو سر پھر ہمیں نا عرض کرنے دیں, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. ٹھیک ہو گیا جی. کوشچن نمبر 6 ہے, کیا کرونا وائرس والے مریض کی عیادت کے لیے جانا ثواب کا کام ہے؟ نہیں جی, کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ اس میں آپ کو خلاف سنت ہونے کا فتویٰ لگے, کیونکہ مسلم شریف کی حدیث وہ بار بار یاد رکھیں. بنو ثقیف کا جب وہ بندہ جس کو جذام کا مرض تھا, چونکہ بخاری میں حدیث ہے کہ جذامی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو, تو آپ نے کہا تم باری رہو, تمہاری بیعت ہوگی. آپ نے مصافحہ بھی اس سے نہیں کیا. عیادت نہیں کریں, آپ اس کے لیے دعا کریں. سر اس کی شفا کے لیے دعا کریں.
آپ نے ضروری ہے کہ آپ عیادت کرنے ہی پہنچنا ہے اسی معاملے میں؟ تو ویسے جائے گا بھی کون؟ یہاں بھی لوگ پوچھ رہے ہوندے نے. تیمارداری کریں صرف وہ شخص جس کی ایک بندے کی آپ ڈیوٹی لگائیں، اور وہ بھی پورا وہ لباس پہن کے، یا کوئی ایسا بندہ ہو جو کورونا سے ریکور کر چکا ہو، وہ بے فکر ہو کے جائے، اس کے اندر آلریڈی اینٹی باڈیز موجود ہیں، انہوں دوبارہ نہیں کورونا لگے گا. اور یہ سر، یہ اس کو میں آپ کو لائٹر موڈ میں سمجھا رہا ہوں، یہ نبی الاسلام نے ہمیں تدبیر سکھائی ہے. دیکھیں تقدیر کا چیپٹر ہے صحیح مسلم میں، آلموسٹ 61 احادیث ہیں اس میں. آخری حدیث پتہ کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی الاسلام نے نصیحت کی تھی، اور اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو صحت مند مومن کمزور مومن سے بڑھ کر عزیز ہے. کمزور مومن کیا دعوت کا کام کرے گا میرے بھائی؟ کمزور لوگ تو ایک دفعہ مولوی چڑک دے تو مسجد ہی چھوڑ جاندے نے. تگڑا بندہ چاہیے نا، اعصاب میں بھی تگڑا ہو، صحت میں بھی. پھر آپ فرمایا دونوں میں بھلائی ہے، کہیں کمزور ناراض ہی نہ ہو جائے. کیوں نہیں؟ دونوں میں بھلائی ہے، لیکن بہتر وہ ہے. پھر آپ فرمایا اے ابو ہریرہ، اپنے لیے جو نفع مند چیز ہے اس کے لیے حرص کرو. حرص کرتے ہیں آخری درجے میں لالچ کرنا، کوشش کرنا. حضور لالچ کی ترغیب دلا رہے ہیں جو تمہیں نفع پہنچائے، یعنی حلال چیز. پھر ساتھ فرمایا وَاسْتَعِن بِاللَّہ، لیکن اللہ سے بھی مدد مانگنی ہے، تدبیر بھی تقدیر بھی. اور ساتھ فرمایا کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا. یہ نہ پیپروں کی تیاری نہیں کی پھر کو جو اللہ کی مرضی فیل ہو گیا، نہیں، یہ نہیں کرنا. حرص کرنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، کاہلی نہیں کرنی، سستی نہیں کرنی. پھر فرمایا اس کے باوجود اگر رزلٹ تیرے خلاف آ جائے پھر کہنا جو اللہ کی مرضی. پھر یہ نہ کہنا کہ اگر یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، وہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا. یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. اس پہ حدیث مکمل ہوتی ہے جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے، اور میں نے بھی اپنے ارادوں کے کئی دفعہ ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے. میں بہت وہمی بند ہوں، ہر معاملے میں وہم کرتا ہوں، تو بعض کا سارے وہم جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. ایک نئی کوئی شے وچوں نکل آندی ہے. یہ اب دیکھ لیں، اب یہ جو پابندی لگی ہوئی ہے، ویسے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. ہمارا 99.99% کام یوٹیوب پہ ہے. یہاں تو 150-200 لوگ آتے ہیں، اور یوٹیوب پہ ماشاء اللہ تعالیٰ جب ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو سیکنڈز میں ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے.